بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت ناہم اسلامیت لازمی موضوعاتی مطالعہ نمبر 2، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و محبت۔ یہ اس کے اندر اس چیپٹر میں 3 بنیادی چیزیں بیان کی گئی تھیں۔ پہلے نمبر پہ کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کس حد تک ہونی چاہیے اور اس کے بغیر کیا ہمارا ایمان قابل قبول ہے یا نہیں ہے۔ دوسری اہم بات اس میں یہ تھی کہ محبت رسول اور اللہ کی محبت کا تقاضا کیا ہے۔ کیا یہ محبت صرف زبان سے کہنے تک کافی ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یا یہ محبت ہم سے کوئی عملی تقاضا بھی کرتی ہے؟ اس حوالے سے ہمارا دوسرا لیکچر تھا اطاعت اور اتباع، کیونکہ ایمان کے لیے محبت ضروری ہے اور محبت کے لیے اتباع اور اطاعت وہ ضروری ہے۔ اور اس سبق میں تیسری اور بنیادی چیز ختم نبوت۔ بحیثیت مسلمان یہ ویسے بھی بڑا ہی بنیادی اور اہم نظریہ ہے ختم نبوت کا۔ ختم نبوت کا مطلب کیا ہے؟ چونکہ اللہ رب العزت نے انسانوں کو اپنی عبادت اور بندگی کے لیے پیدا فرمایا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو اپنی بندگی اور عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس بندگی اور عبادت کا سلیقہ سکھانے کے لیے اللہ رب العزت نے انبیاء اور رسولوں کا سلسلہ رکھا، جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور ہمارے محبوب پیغمبر نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ مکمل اور اتم ہوا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس انبیاء کے سلسلے کی آخری کڑی ماننا، آپ کو اللہ کا آخری رسول ماننا، یہ ہے عقیدہ ختم نبوت۔ جب ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کر رہے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے، اللہ کے رسول ہیں، تو اس میں یہ اقرار بھی شامل ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی بھی نہیں ہے، اور آپ کے آخری نبی ہونے کے اوپر قرآن اور نبی علیہ السلام کے فرمان میں 20 دلائل موجود ہیں۔ ان میں سے چند ایک کے اوپر گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے سورہ مائدہ آیت نمبر 3 اللہ رب العزت فرما رہے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یعنی مکہ میں اقرأ بسم ربک الذی خلق، یعنی پہلی وحی سے جس دین کا، جس مذہب کا آغاز ہوا تھا، خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ الیوم اکملت لکم کہ اللہ فرما رہے ہیں میں نے آج کے دن اس دین کو مکمل کر دیا ہے۔ اتممت علیکم نعمتی، جو نعمت اسلام میں نے شروع کی تھی آج اس کی تکمیل ہو چکی ہے۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں اس پسندیدہ اور فطرتی دین پہ راضی ہوں، مطمئن ہوں۔ تو گویا کہ دین اسلام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانوں کو سکھانے کے لیے مبعوث فرمائے گئے تھے، اس دین کی تکمیل اللہ رب العزت نے فرما دی۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 3۔ تو گویا کہ وہ مشن، وہ پیغام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سونپا گیا تھا وہ مکمل ہو گیا ہے، لہذا اس کے بعد کسی نبی، کسی رسول کی ضرورت رہتی ہی نہیں۔ اسی طرح سورہ اعراف آیت نمبر 158 کی بات کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ
انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ نبی علیہ السلام سے پہلے ایسا بھی تھا کہ ایک وقت میں دو دو تین تین چار چار نبی بھی لوگوں کی تبلیغ کے لیے کام کرتے رہے ہیں، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نبی ہیں، ان کے فرزند اسماعیل علیہ السلام وہ بھی نبی ہیں، ان کے بھائی اسحاق وہ بھی نبی ہیں۔ تو ایک وقت میں دو دو تین تین نبیوں کا آنا اپنے علاقے کے لیے مخصوص وقت کے لیے، تو یہ باتیں تو حالات کے مطابق چلتی رہی ہیں، لیکن جب اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پیغمبر علیہ السلام کو مبعوث فرمایا اور ان کی پیشانی پہ نبوت کا تاج سجایا، تو ساتھ یہ اعلان کروا دیا کہ نبی ان کو بتا دیجئے، کل کہہ دیجئے، اعلان فرما دیجئے، یا ایھا الناس، اے لوگو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ اب ایسا نہیں ہوگا کہ مکہ والوں کے لیے نبی اور ہو، مدینے والوں کے لیے اور ہو، آج کی صدی کے لیے اور ہو اور میرے بعد آنے والی صدی کے لیے اور ہو۔ نہیں، فرمایا انی رسول اللہ علیکم جمیعا، اے لوگوں میں تم سب کے لیے نبی بنا کے بھیجا گیا ہوں، ساری انسانیت کے لیے نبی بنا کے بھیجا گیا ہوں، اور قیامت تک نبی علیہ السلام کی نبوت و رسالت جو ہے وہ برقرار رہے گی۔ اسی طرح سورہ احزاب آیت نمبر 40 کی بات کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ چونکہ اس کائنات میں سب سے سچی ذات اللہ وحدہ لا شریک ہی ہے، ومن اصدق من اللہ حدیثا۔ اللہ قرآن میں خود فرماتے ہیں، بتاؤ مجھ سے زیادہ سچا اور کھرا انسان کون ہے، مجھ سے زیادہ سچی اور کھری ذات کون ہے، مجھ سے زیادہ سچ بولنے والا کون ہے۔ تو گویا کہ اللہ سے زیادہ سچا کائنات کے اندر اور کوئی ایسی ہستی موجود نہیں ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میں سے مردوں کے کسی کے باپ نہیں ہیں، ولیکن رسول اللہ، وہ صرف اور صرف میرے نبی، میرے رسول، میرے ہادی، میرے پیغمبر ہیں، وخاتم النبیین، اور میرے آخری نبی ہیں۔ جب اللہ رب العزت نے اس بات کی وضاحت کھلے الفاظ میں کر دی تو پھر اس میں شک شبے کی کوئی گنجائش باقی رہتی ہی نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اب اگر نبی علیہ السلام کی ذات اقدس کے بعد کوئی بھی مرد یا عورت یا کوئی بھی ہستی نبوت کا دعویٰ کرتی ہے، ہم اسے بلا جھجک، بغیر سوچے سمجھے کذاب، جھوٹا کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت سورہ احزاب آیت نمبر 40 میں خود فرما رہے ہیں، وخاتم النبیین، کہ میں نے نبیوں کے سلسلے کی آخری کڑی، اس دیوار کی آخری اینٹ جو ہے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنا دیا ہے۔ تو لہذا خاتم النبیین کا مطلب یہ ہے کہ آقا علیہ السلام دونوں جہانوں کے لیے، ساری کی ساری انسانیت کے لیے قیامت کے در و دیوار تک نبی ہیں، رسول ہیں، اور آپ کے بعد کوئی بھی نبی اور رسول نہیں آ سکتا۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ میں صحیح معنوں میں اس عقیدے کو سمجھنے کی اور اس پہ زندگی گزارنے کی اور اسی پہ موت ملنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔